دوستو السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اسی طرح خوش رکھے۔ میرے عزیز دوستو، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ اسلام کا وہ عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے جسے کہ دنیا ماہ رمضان کے نام سے جانتی ہے۔ جب یہ مہینہ تشریف لاتا ہے تو مومن حضرات اللہ عز و جل کی عبادت میں خوب زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب یہ مہینہ تشریف لاتا ہے تو لوگ یعنی مومن حضرات تمام بندے اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمتوں کا خوب شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل کا جب السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اسی طرح خوش رکھے۔ میرے عزیز دوستو، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ وہ عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے کہ جسے کہ دنیا ماہ رمضان کے نام سے جانتی ہے۔ جب یہ مہینہ تشریف لاتا ہے تو اس مہینے کے اندر مومن حضرات اپنے رب عز و جل کی خوب عبادت کرتے ہیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ مہینہ تشریف لاتا ہے تو بندے اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمتوں کا خوب شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کے ویڈیو، آج کے پارٹ نمبر 5 میں ہم جانیں گے کہ ماہ رمضان کا جو رمضان ہے، اس رمضان کے لغوی معنی کیا ہیں اور رمضان اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے کون سا مہینہ ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ علماء کرام نے اس مہینے کے کتنے نام رکھے ہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ علماء کرام نے جو لفظ رمضان ہے ہر لفظ کے بدلے کیا نکات بیان کیے ہیں اور ان کے بدلے میں کیا کیا انعامات ہمیں ملنے والے ہیں، اور وہ کون سی 5 خصوصی عبادات ہیں کہ اگر جنہیں ہم کریں تو ہمیں یہ انعام ملیں گے۔ آئیے اسٹارٹ لیتے ہیں اپنے پارٹ نمبر 5 کی اہم گفتگو کی طرف، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کا جو رمضان ہے اس کے لغوی معنی کیا ہے۔ تو یاد رکھنا میرے عزیز دوستو، رمضان کے لغوی معنی ہے چلچلاتی گرمی، تپاتی گرمی، تیز گرمی، یعنی گرمی کا موسم، گرمی کا مہینہ۔ یہ جو ہے رمضان کے لغوی معنی ہے، لیکن علماء کرام نے اس کے ادر معنی بیان کیے ہیں، جیسے کہ جلا دینا، مٹا دینا، خاک کر دینا، بخشش کرا دینا، گناہوں کو مٹا دینا، اور بھی بہت سارے علماء اکرام نے اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ماہ رمضان اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے کون سا مہینہ ہے۔ تو یاد رکھنا ماہ رمضان اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہے، اور یہ مہینہ کبھی 29 اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، جس میں کہ مومن حضرات اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے اور اس فریضے کو اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے قصے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ماہ رمضان کے روزوں کو دل کی خوشی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ ہے ماہ رمضان کے کون سے مہینے میں، یعنی 9ویں مہینے میں، اور کتنے دن کا ہوتا ہے؟ کبھی 29 کبھی 30 دن کا۔ پوری دنیا کے مسلمان پورے جتن کے ساتھ اس مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مہینے کے علماء اکرام نے کتنے نام رکھے ہیں، یعنی علماء اکرام نے اس مہینے کے کتنے نام رکھے ہیں۔ تو یاد رکھنا علماء اکرام نے اپنی تفسیروں کے اندر اس مہینے کے 4 نام رکھے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی تفسیر نعیمی میں بیان فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کو 4 ناموں سے پکارا گیا ہے۔ نمبر 1 ماہ رمضان، 2 ماہ صبر، 3 ماہ موسات، 4 ماہ وسعت و رزق۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مہینے کو ماہ رمضان کے نام سے کیوں پکارا گیا، ان کی ڈیفینیشن، ان کی تعریف کے بارے میں جانتے ہیں، تھوڑی ان کے بارے میں نالج لیتے ہیں۔ آئیے بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ ماہ رمضان کو ماہ رمضان اس لیے کہا گیا، اس لیے کہ جب یہ مہینہ تشریف لاتا ہے تو یہ مہینہ
گرمیوں کے اندر تشریف لاتا ہے، اور ایسی گرمی جو کہ انسان کو جلانے والی ہوتی ہیں، اس کی توجہ کو جلا دیتی ہیں، یعنی چلچلاتی گرمی، خوب تیز گرمی، جب یہ مہینہ تشریف لاتا ہے، جب یہ خوب تیز گرمی ہوتی ہے تو مومن حضراتوں کو بھوک و پیاس لگتی ہے، اور انہیں خوب پیاس لگتی ہے تو رب عز و جل ان سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جب وہ صبر کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مہینے کا اللہ یہ جو ہے ماہ صبر نام کیوں رکھا گیا؟ تو یاد رکھنا اس مہینے کا نام ماہ صبر اس لیے رکھا گیا، اس لیے کہ جب یہ مہینہ تشریف لاتا ہے تو مومن حضرات کو جب وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کے سامنے کھانا رکھا ہو یا کچھ بھی رکھا ہو، وہ اسے کھاتے نہیں ہیں، وہ اسے شربت کو پیتے نہیں ہیں، بلکہ صبر کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی اجازت کا جو ہے انتظار کرتے ہیں کہ کب ہمارے کانوں میں اللہ عز و جل کی آذان کی صدا بلند ہو اور کب جو ہے ہم اپنے روزے کو افطار کریں، یعنی اللہ عز و جل کی اجازت کے وہ طلبگار ہوتے ہیں جب یہ مہینہ، یعنی اس کے اندر صبر کرتے ہیں۔ اگر انسان کا کسی سے جھگڑا ہو جائے یا کسی سے لڑائی ہو جائے تو اس مہینے کے اندر، اس مہینے کی تعظیم کی خاطر، اس مہینے کی عظمت کی خاطر وہ اس سامنے والے ویکتی کو معاف کر دیتے ہیں، اس سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں میں جو ہے ہمارے مسلمان بھائی بالخصوص بھوک و پیاس اور جو ہے ادر چیزوں میں جو ہے صبر کرتے ہیں۔ اس مہینے کو ماہ صبر کہا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مہینے کو ماہ موساد کیوں کہا گیا؟ تو یاد رکھنا ماہ موساد اس لیے کہا گیا، بہت ہی پیاری حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، ون آف دا بیوٹیفل حدیث پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ موساد کا مہینہ ہے، یعنی یہ مہینہ بھلائی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ کائے کا؟ خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ موساد یعنی بھلائی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا، یعنی اپنے عزیز و اقاربوں کے ساتھ بھلائی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، پورے خاندان میں کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرنا۔ انسان جب یہ مہینہ تشریف لاتا ہے تو اس مہینے کے اندر بندہ خوب زیادہ بھلائیاں کرتا ہے، اپنے مال کو خوب زیادہ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اگر راہ میں گزر رہا ہو، راستے سے گزر رہا ہو، اور اس مہینے کے اندر اگر کوئی ویکتی پیدل جا رہا ہو اور وقت مغرب قریب ہو تو ویکتی اپنی گاڑی کو خود روک کر کے سامنے والے کو اس کی منزل تک چھوڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو کہ بے شمار ریوارڈ، بے شمار انعامات ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے یہ ویکتی دوسروں کے ساتھ جو ہے بھلائیاں کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مہینے کا نام ماہ وسعت و رزق کیوں کہا گیا؟ تو یاد رکھنا اس مہینے کا نام ماہ وسعت و رزق اس لیے کہا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ تشریف لاتا ہے تو اس مہینے کے اندر مومنوں کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، ان کے رزقوں کو کوشادہ کر دیا جاتا ہے، ان کے رزقوں میں وسعت کر دی جاتی ہے۔ ارے یارو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ مہینہ تشریف لاتا ہے تو اس مہینے کے اندر جو ہے مومنوں کے رزق کو کم کر دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ حدیث پاک نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ آقا کیا فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ تشریف لاتا ہے تو مومنوں کے رزق کو کم نہیں کر دیا جاتا بلکہ مومنوں کے رزق کو تو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہاں مومنوں کے جو ہے گناہوں کو کم کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر مومنوں کے رزق کو کم کر دیا جاتا ہے وہ غلط ہیں، شرعی طور پر بالکل وہ غلط ہیں۔ یاد رکھنا یہ مہینہ مومنوں کے رزق کو کم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کے جو ہے گناہوں کو کم کرنے کے لیے اور رزق کو بڑھانے کے لیے تشریف لاتا ہے۔ آپ نے حدیث پاک نہیں پڑھی؟
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ بات آ گئی تو میں اسی کے ضمن میں بتا رہا ہوں، ورنہ آج کا جو ہے میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں اس ماہ رمضان کے فضائل بیان کروں، بلکہ میرا موضوع آپ کو اس کی مختصر سی گفتگو، اس کے لغوی معنی اور اس کے کچھ نکات بیان کرنے کے معنی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مہینہ تشریف لاتا ہے تو اس مہینے کی ہر مغرب کے وقت جو ہے اللہ عز و جل 10 لاکھ بندوں کو، گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے، اور جب اس مہینے کی شب قدر یعنی اس مہینے کی 29ویں رات آتی ہے تو پورے مہینے کے اندر اللہ عز و جل نے جتنے معاف فرمائے تھے گناہ گار، اتنے اس دن کے اندر جو ہے اتنی ہی کوانٹٹی میں، اتنی ہی گنتی میں جو ہے اس دن معاف فرماتا ہے۔ اس مہینے کے اندر تو یہ آتا ہے کہ اگر یہ مہینہ تشریف لائے اور کوئی بندہ کسی کو ایک شپ یعنی ایک گھونٹ جو ہے پانی پلا دے، کسی کو ایک گھونٹ دودھ پلا دے، ملک پلا دے، یعنی کسی کو جو ہے کھجور کھلا دے، تو اللہ عز و جل اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حدیثوں میں تو یہ آتا ہے، تو اس سے کیسے پتا چلا کہ رزق کم کر دیا جاتا ہے یا رزق بڑھا دیا جاتا ہے؟ آپ نہیں دیکھتے، آپ جب مغرب کے وقت دیکھیں تو فلاں مسجد میں، کبھی فلاں پارک میں، کبھی کہیں، کبھی کسی کے ہاں اعلان لگتا ہوا ہوتا ہے کہ آج فلاں کے گھر پر افطار ہے، اور تمامی اہل بستی سے گزارش ہے کہ وہاں پر جائیں اور افطار کریں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ مہینہ بھلائی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مہینہ تشریف لائے اور کوئی بندہ اس مہینے کے اندر ایک نیکی کرے تو لہذا اسے ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی کوئی نفل ادا کرے تو اسے فرض کا ثواب ملتا ہے، کوئی فرض ادا کرے تو اسے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کی طرف دیکھتے ہوئے مومن حضرات جو ہے اس مہینے کے اندر اپنے رزق کو، اپنے مال کو ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے اندر غریبوں کی بھی طرف دیکھا جاتا ہے اور غریبوں کی خیر خواہی بھی کی جاتی ہے، ان کے گھروں پر بھی اناج پہنچایا جاتا ہے۔ جب یہ مہینہ تشریف لاتا ہے تو غریبوں کے گھروں پر بھی افطار پہنچائی جاتی ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے اور گھروں میں برف آتا ہے یا گھروں میں کھانے کی چیزیں آتی ہیں تو پڑوسوں کے گھروں میں پہنچایا جاتا ہے، پڑوسوں کے گھروں میں دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ان کے گھر بھی کچھ ٹھنڈا ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے تو بیٹا یہ جا کر دے آؤ۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے یہ بھلائی کا مہینہ ہے اور خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ جو اس مہینے کے اندر ایک آنا خرچ